حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا چلو یہود کی طرف۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو جب بیت المدراس یہود کا مدرسہ تھا وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا اے یہود کی جماعت، اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات ہم نے سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی یہی ارادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے یہود کی جماعت، مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی بات سن لی۔ تو تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، میرا ارادہ ہے تمہیں جلا وطن کرنے کا، تو جس چیز کا بدلہ تم چاہتے ہو تو وہ لے لو، جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ یہود کو جلا وطن کرنے کا امام بخاری نے بطور دلیل کے نقل کیا کہ مضطر اور مکرہ یہ دو الفاظ ہیں عربی کے۔ مضطر کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی چیز بیچنے پر مجبور ہو جائے، جس طرح کوئی بندہ زیادہ مقروض ہو گیا، قرض اتارنے کے لیے زمین بیچتا ہے یا گھر بیچتا ہے یا کوئی اور چھوٹا موٹا سامان کسی وجہ سے بیچتا ہے، گاڑی بیچتا ہے۔ ویسے اگر اس کے پاس پیسہ ہو، مجبور نہ ہو تو وہ نہ بیچے، لیکن اپنی مجبوری دور کرنے کے لیے وہ بیچتا ہے، یہ مضطر ہے، یہ بے جائز ہے۔ دوسرا ہے مکرہ۔ مکرہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے زبردستی بے کروائی جائے، کہ بندے کا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن بندوں نے اسے گرفتار کیا، زبردستی اس سے انگوٹھے لگوائے، اس سے سین کروا کے یہ چیز تو نے بیچ دی، اب اس کا تو بیچنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو دونوں کے احکامات الگ ہیں۔ جو مکرہ ہے، جس سے زبردستی لین دین کیا گیا، جب اکراہ ختم ہو جائے گا تو پھر اسے اختیار ہوتا ہے، یعنی ایسے علاقے میں آ گیا کہ وہ چھوٹ گیا، اب وہ اپنی بے اگر چاہے تو جو بے ہو گئی اسے باقی رکھے، چاہے تو کہہ دے کہ بھائی مجھ سے زبردستی بے کروائی تھی، میں نہیں بیچنا چاہتا، تو اس کی بے کو رد کر دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن جو مضطر ہے وہ تو خود بیچ رہا ہے، اس کی بے کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو مضطر پر مثال دی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس گئے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو بنو قینقاع کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے آگے سے بدگوئی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے سے کہا کہ عرب والے، مکہ والے لڑائی کے گر جانتے نہیں تھے، تو آپ ان پر غالب آ کر تکبر میں نہ آ جاؤ، ہمارے ساتھ لڑو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور لشکر لے کر بنو قینقاع کا محاصرہ کیا کہ اب آ جاؤ میدان میں، لڑنا ہے تو میدان میں آؤ۔ تو انہوں نے لڑائی سے انکار کیا کہ ہم نہیں لڑتے، صلح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح کی کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، کہ زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ دو اور شام چلے جاؤ، خیبر چلے جاؤ۔ وہ علاقہ چھڑا دیا، جلا وطن کر دیا کہ مدینہ کے قریب نہ رہو تاکہ مسلمانوں کو خطرہ نہ ہو۔ تو ان کو جب جلا وطن کیا تو زمین جائیداد وہ اب ظاہر بات ہے چھوڑ کے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک آسانی کر دی کہ جو مال نہیں لے کے جا سکتے، اگر بیچنا چاہتے ہو تو بیچ دو، کہ اونٹ رکھے ہوئے ہیں، دیگر جانور ہیں، ان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے تو تم بیچ کے جا سکتے ہو۔ زمین اور گھر بیچنے کی اجازت نہیں تھی، صرف جو مال منتقل ہوتا تھا اس کی اجازت دی۔ بنو نذیر کا قبیلہ تھا، جب اس کو جلا وطن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اونٹ پر جتنا سامان لے کے جا سکتے ہیں اتنا لے کے جانے کی اجازت دی، باقی چھوڑ کے جاؤ۔ اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا، ان کو ساروں کو قتل کیا گیا،
غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے دھوکہ دیا تھا، غزوہ خندق کے موقع پر کفار کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد محاصرہ کیا، محاصرے کے بعد جب انہوں نے لڑنا چھوڑا، ہتھیار پھینکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یہ تیرے فیصلے پر راضی ہوئے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا، یا اللہ ان کے لڑنے کے قابل جتنے مرد ہیں سب کو قتل کر دو، اور جو عورتیں بچے ہیں، جائیداد زمین ہے، اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دو، قیدی بنا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو جاری کیا، اور جتنے بڑے بڑے گڑھے کھود کر یہودیوں کو قتل کر کے ان میں پھینک دیا، عورتوں اور بچوں کو مسلمانوں میں تقسیم کیا، اور ان کی جائیداد کو بھی مسلمانوں میں۔ یہ 3 قبیلے تھے جن میں سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ کو قتل کیا گیا 2 مرتبہ غداری کی وجہ سے۔ تو پورے شہر مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا تاکہ مسلمان مطمئن رہیں، کفار کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ اسی وجہ سے شرعی اسلامی اصول یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا مرکز ہے اس میں کفار نہیں ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں کفار کا داخلہ بند ہے، لیکن صرف مکہ اور مدینہ نہیں، اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے، آج کل تو مسلمانوں کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے، پہلے تو ایک اسلامی حکومت تھی، تو جو مرکز ہے، جو دارالخلافہ ہے، وہاں کفار نہیں ہونے چاہیے تاکہ وہ کسی کو ڈرا نہ سکیں، کسی کو ورغلا نہ سکیں۔ لیکن اسلامی حکومتوں نے یہ نظام چھوڑا جس کی وجہ سے کفار کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جو نہ چلے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ہی تو سفارت خانہ ان کا ہے، وہ جو چاہیں وہ کریں گے۔ حالانکہ اسلامی حکومت کا جو دارالخلافہ ہے وہاں سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہ ہو، تاکہ مسلمان امیر، مسلمان حاکم اپنی مرضی کے فیصلے کر سکے، اس کو کسی کا ڈر نہ ہو۔ یہ اسلام نے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ سے یہودیوں کو زمینیں چھڑا دی، جلا وطن کر دیا کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، تاکہ مدینہ میں مسلمانوں کو امن کے ساتھ رہیں، ان کے مرکز کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلا وطن کیا تو اب ظاہر بات ہے جب وہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو زیادہ سامان تو اٹھا کے جا نہیں سکتے، بیچنے پر مجبور تھے، تو ان کی بے کو جائز رکھا گیا کہ جو چیز بیچیں گے وہ بیچنا درست ہے، جو لے گا اس کے لیے بھی درست ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔